مسجد کے اماموں کو تنخواہ کتنی دینی چاہیے اور اس سلسلے میں کیا معیار ہو؟ یقیناً اسے ایک قومی جرم کہنا چاہیے کہ مسجدوں کے ائمہ کی تنخواہ ایک عام مزدور سے بھی کم رکھی جاتی ہے۔ یعنی اگر مزدور کو 500-600 روپے ڈیلی مل رہے ہیں تو اتنا بھی ایک امام کی جو ہے تنخواہ اتنی کم رکھی جاتی ہے اور اس کی مقدار اتنی معمولی ہوتی ہے کہ اگر اس کو تقسیم کر کے دیکھا جائے تو روزانہ 500-600 روپے بھی نہیں بیٹھتے ہیں، جبکہ یہ بڑی مہنگائی کا دور ہے۔ اور جس طریقے سے اور دوسری چیزیں دوسرے انسانوں سے متعلق ہے، وہی سب کی سب چیزیں ائمہ سے متعلق بھی ہیں۔ علاج جتنے میں دوسرے لوگوں کا ہوتا ہے اتنے میں ہی ائمہ کا ہوتا ہے۔ امام حضرات مسجدوں کے جو ہے وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی ضرورت نہ ہو، ان کے والدین نہ ہوں، ان کے بیوی بچے نہ ہوں، تو ان کے بارے میں تنخواہوں کے بارے میں غور و فکر نہ کرنا یقیناً یہ قوم کی طرف سے بڑا جرم ہے۔ اور اگر اس سلسلے میں کوئی آواز اٹھائی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی بستی کی اتنی ہمت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ بستی کی اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر جو ہے مسجدوں میں ظاہر سی بات ہے مسجدوں کا جو خوبصورتی ہے اور مسجدوں کی جو پوری ذمہ داری ہے وہ امام کے کندھوں پر ہوتی ہے۔ آپ ایک جو امام ہے جو مسجد کو لے کر چل رہا ہے اور آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، کسی پہلو سے آپ دیکھیں اس کو آپ کیا دے رہے ہیں۔ مسجد میں لاکھوں روپے آپ لگا دیتے ہیں مسجد کی تعمیر میں، یقیناً اچھی بات ہے، لگانا چاہیے، لیکن اگر اماموں کے تعلق سے دیکھا جائے تو ان کے نہ تو رہنے کے بارے میں کوئی خاص دھیان قوم کا ہے، نہ ان کی تنخواہوں کے بارے میں کوئی خاص دھیان ہے۔ تنخواہ بھی اتنی معمولی رکھی جاتی ہے کہ جو ہے اس میں نارمل زندگی گزارنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں لوگوں کو جو ہے حساس ہونے کی ضرورت ہے اور ائمہ حضرات کی تنخواہوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیے ایک تحریر سامنے آئی، یعنی ہمارے اکابر کی تحریر، ہمارے اکابر کی تنخواہیں کتنی ہوا کرتی تھیں۔ فرمایا سوانح قاسمی کے مطابق حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تنخواہ 8-10 روپے تھی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ وہ مطبع میرٹھ میں کام کرتے تھے۔ اس وقت اتنے میں ایک بھینس مل جاتی تھی۔ اب ایک یعنی فی الحال فی زماننا آج کل جو ہے ایک درمیانی بھینس کی جو قیمت ہے وہ 40-45 ہزار روپے ہے۔ اسی طریقے سے ایک کتاب ہے دجالی فتنے کے نمایاں خد و خال، اس کتاب کو لکھا ہے حضرت مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی نے۔ اس میں لکھا ہے حضرت شیخ الہند کی تنخواہ 75 روپے تھی ماہانہ، 50 روپے میں ان کا گھر چل جاتا تھا اور بقیہ 25 روپے ہر ماہ دارالعلوم کو واپس کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی تنخواہ کے تعلق سے لکھا ہے۔ اشرف السوانح کے مطابق حضرت تھانوی کی تنخواہ کانپور سے علیحدگی کے وقت 50 روپے تھی۔ اسی کتاب کے مطابق جب حضرت کی ملکیت 500 روپے کی ہو گئی تھی تو والد ماجد کو لکھا کہ اب مجھ پر حج فرض ہو گیا ہے، یعنی 10 ماہ کی تنخواہ سے حج فرض ہو جایا کرتا تھا۔ اتنی تنخواہ تھی ان کی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی۔ ایسے ہی حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب کی تنخواہ 250 روپے تھی اور حج کرنے گئے تو اس کا کل خرچ 1500 روپے آیا تھا۔ کیا یہ تنخواہیں کم ہیں؟ بالکل نہیں۔ اگر بغور دیکھا جائے تو تنخواہوں کے بڑھنے کی جو رفتار ہے، اصل کمی وہاں ہوئی ہے کہ مہنگائی 30% بڑھتی ہے تو تنخواہ 8-10%۔ حالانکہ سرکاری محکموں میں بھی اگر دیکھا جائے تو مہنگائی کے اعتبار سے ان کی تنخواہیں بڑھتی رہتی ہیں۔ افسوس ہے کہ قوم میں ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور نیتا اور سب کچھ ہونے کے باوجود اس مسئلے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ امام کی تنخواہ اس قدر کم ہوتی ہے کہ بیچارہ وہ مستقل مقروض رہتا ہے اور نہ جانے کیسے کیسے کر کے جو ہے اپنے بچوں کا گزران کرتا ہے۔ یہ قوم کی طرف سے بہت بڑی ناانصافی ہے ائمہ حضرات کے لیے۔ دراصل اس سلسلے میں لوگوں کا رجحان یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی نمازی تو پڑھنی ہے، نماز ہم ایک حافظ جی کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں،
سو اگر یہ خیال ہے یہ بالکل غلط خیال ہے، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ امام صرف نماز پڑھانے کے لیے نہیں ہوتا، امام پورے محلے کا لیڈر ہوتا ہے، امام جو ہے پورے محلے کو سنبھالنے والا ہوتا ہے، امام پورے محلے کی سوچ کو اور اس کے زاویہ فکر کو تبدیل کرنے والا ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے اچھے سے اچھا کپڑا پہن رہے ہیں، اچھے سے اچھا مکان بنا رہے ہیں اپنے لیے، اچھی سے اچھی گاڑی کا انتظام کر رہے ہیں، اور اپنی مسجد کا امام آپ سوچتے ہیں کہ صرف جو ہے نماز پڑھنی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام بہترین سے بہترین رکھیے، اور جب آپ اچھا امام کی تلاش میں نکلتے ہیں، یعنی آپ کو مولوی مفتی چاہیے، اور جب مفتیوں کی آپ تلاش میں نکل رہے ہیں تو اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں ہاتھی لا کر باندھوں، تو اس کے لیے پہلے آپ اپنے گھر کو اتنا کشادہ بھی کیجئے کہ اس میں ہاتھی سما سکے، اس کی خوراک کا نظم کیجئے، تب جا کر آپ جو ہے منہ سے کہتے ہوئے اچھے لگیں گے کہ مجھے ہاتھیوں کا شوق ہے۔ تو اگر مولویوں مفتیوں کو رکھنے کا شوق ہے، اچھی بات ہے، آپ رکھیے۔ آپ کو اگر دین سیکھنے کا جذبہ ہے اور جو ہے آپ کی یہ سوچ ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ان کی تنخواہوں کا معیار بڑھائیے۔ آج کل کے دور میں 20,000 روپے سے کم دینا یہ کم ہے، انتہائی ناانصافی کی بات ہے۔ آپ اچھے سے اچھا کپڑا پہن رہے ہیں، لیکن امام کے بارے میں آپ کی سوچ یہ ہے کہ بس نماز پڑھنی ہے۔ اس سے بڑی اور تاریکی اور گمراہی قوم کے لیے کچھ نہیں ہو سکتی۔ اور اسی سلسلے میں ایک بات یہ ہے، اگر آپ بھی غور کریں اس چیز پر، ہم تو رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے، ہم نے یہ سب چیزیں دیکھی ہیں۔ ائمہ کے حجروں میں کبھی جا کے دیکھیے گا، ان کے حجرے جو ہے، ان کے کمرے، ان کی رہائش گاہ، وہ اتنی معمولی ہوتی ہے اور اس قسم کی ہوتی ہے کہ اگر رینچ وغیرہ کہیں مسجد میں آیا ہوا ہے تو رینچ نکال دیا، زینے کے نیچے ان کا جو ہے کمرہ بنا دیا۔ کئی ایک مرتبہ تو ائمہ کے ساتھ حادثات پیش آ گئے ہیں۔ جس مکان میں امام رہا کرتے تھے اس میں جو ہے وہ گر گیا بارش کی وجہ سے، اور ان کے بچے اس میں دب کر ہلاک ہو گئے۔ یقینی طور سے قوم اس سلسلے میں بڑی ناانصافی برت رہی ہے۔ قوم کو تو یہ چاہیے کہ اور اس سے زیادہ آگے بڑھ کر وہ ائمہ حضرات کے رہنے کا بھی انتظام کرے۔ جہاں اتنے پیسے لگاتے ہیں اس میں کیا دقت کی بات ہے؟ ایک مرتبہ آپ کا پیسہ لگ جائے گا، لیکن آپ کا نام ہوگا اور آپ کی طرف سے جو ہے یہ میسج جائے گا کہ یہ علماء کے بڑے قدردان ہیں۔ اور ایک تیسرے نمبر کی بات یہ ہے ائمہ حضرات کے تعلق سے کہ ان کے ساتھ بولنے کا لہجہ صحیح کریں، انہیں احترام دیں۔ امامت کا جو تعلق ہوتا ہے، امامت کا اور اقتداء کا جو تعلق ہے، یعنی امام کا اور مقتدی کا جو تعلق ہے، اور یہ جو رشتہ جس بنیاد پر ٹکتا ہے وہ صرف اور صرف احترام ہے۔ اگر امامت میں احترام ہی باقی نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے اس کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو غلام کے نظریے سے دیکھتے ہیں، آپ اس کے اوپر حاوی ہو کر رہتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو آپ سوچیں ذرا کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ امامت کا منصب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، یہ گدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اور قرآن پاک میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کہ اے صحابہ، نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کیا کرو، نرمی کے ساتھ ہلکی آواز میں ان کے ساتھ میں باتیں کرو، الفاظ کا اچھا انتخاب کرو۔ حفیظ جی، حپاج جی، یہ الفاظ نہیں ہوتے بات کرنے کے۔ حضرت امام محترم، حضرت مولانا، حضرت مفتی صاحب، آپ خود سیکھیں ان الفاظ کو، اپنی نسلوں کو سکھائیے کہ اماموں سے اس طریقے سے بات کی جاتی ہے۔ مفسرین حضرات نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اہل علم کا بھی یہی مقام ہے۔ جیسے صحابہ کو تعلیم دی گئی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست کر کے بولے اور ادب و احترام کا پورا لحاظ رکھیں، ٹھیک یہی مرتبہ اور جو ہے ادب عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے علماء کا ادب اسی طریقے سے کریں، اس لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، اہل علم وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اب کسی کہیے کہ نادان کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جی وہ تو بڑی اہمیت کے حامل ہوتے تھے، ہمارے امام صاحب تو جو ہے نا صحیح سے سنتیں بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور جو ہے ان کی زندگی میں وہ باتیں نہیں ہیں جو ہونی چاہیے۔ سو خیال رہے وہ ان کا اپنا فعل ہے، آپ کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے انہیں احترام دینے کی، آپ اس کام کو کیجئے، وہ ان کا اپنا کام ہے۔
اللہ ان کے ساتھ اس کے معاملے میں کیا کرے گا وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن آپ کے لیے ہرگز اس بات کی اجازت اور گنجائش نہیں دی جا سکتی کہ آپ ان کی بے عملی کی وجہ سے یا ان کے کم نوافل اور سنتوں کا اہتمام کرنے کی وجہ سے آپ ان کے احترام میں کمی کریں، ہرگز اس کی گنجائش نہیں۔ اہل علم کی جانب سے آپ مسلسل اس طرح کے ملفوظات سنتے رہتے ہیں۔ حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب فرماتے ہیں کہ علماء کی زیارت کو یقینی عبادت سمجھو، علماء کی زیارت کو یقینی عبادت سمجھو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم ان 3 باتوں پر خاص طور سے دھیان دیں، اور اگر کمیٹی اس طرح کا نظام نہیں بنا پا رہی ہے تو نوجوانوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ائمہ کا خیال کریں۔ بہت پیسہ برباد کرتے ہیں سگریٹ نوشی میں، اور طرح طرح کے ٹھنڈے آپ استعمال کرتے ہیں، اور کیفوں میں آپ جا رہے ہیں، کیفوں میں طرح طرح کی خرافات آپ پی رہے ہیں اور پیسے کو پانی کی طرح بہا رہے ہیں۔ خدا کے واسطے اپنے ائمہ کا خیال کیجئے۔ بڑی مظلومی کی زندگی بسر کرتے ہیں، اپنے والدین کو کیا دیں گے وہ 10,000 میں سے، کیا دیں گے اپنے بچوں کو وہ؟ تو اس لیے اگر انتظامیہ اس بات کو قبول نہیں کرتی ہے، آپ پہلے انہیں سمجھائیے اطمینان کے ساتھ۔ اگر وہ اس بات کو قبول نہیں کرتے ہیں تو آپ اپنے اوپر یہ بات لازم کیجئے کہ جو انتظامیہ امام محترم کو ہدیہ ماہانہ پیش کر رہی ہے وہ تو ان کا الگ رہا، لیکن میں اپنی ذات سے حضرت امام محترم کو، اپنی مسجد کے امام محترم کو ہر مہینے 100 200 500 روپے آپ اپنے اوپر لازم کیجئے۔ میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، اگر آپ نے اپنی کمائی میں ائمہ حضرات کا حصہ رکھ لیا، اللہ کی قسم اللہ تمہیں بہت نوازے گا۔ یہ مظلوم طبقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، سنو تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ وہ بیچارے اپنی عزت نفس کی وجہ سے کسی کے سامنے زبان نہیں کھولتے، مانگتے نہیں ہیں، لیکن ان کے حالات، ان کی زندگیاں کیسی گزرتی ہیں وہ ان کو معلوم ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے مساجد کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی اس پہلو پر غور کریں، اور 20,000 روپے سے کم کسی امام کی تنخواہ نہ رکھیں۔ یہ صریح ظلم ہے، اس کے بارے میں اللہ آپ سے اپنی عدالت میں سوال کرے گا۔ آپ کو ذمہ داری ملی تھی، آپ نے ظلم اٹھایا، آپ نے مسجد کی تعمیر میں پیسہ خرچ کیا، کروڑوں روپے لگا رہے ہو، لیکن امام جو مسجد کی زیب و زینت ہے، مسجد کی شان ہے، آن ہے، آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے۔ آپ کی نماز، اگر آپ خود تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز آپ کی صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ آپ مسائل سے واقف نہیں، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ لیکن وہ امام آپ کو 5 وقت کی نمازیں پڑھا دے رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر اگر آپ کو دوائی دے رہا ہے، 2 خوراک دوائی دے رہا ہے، تو آپ اس کو 150 روپے دے کے آتے ہیں، اور ایک امام جو آپ کی 5 وقتہ نمازوں کو اور اہم فرض کو، جو نماز کے بعد سب سے اہم فرض ہے، انہیں آپ کے ادا کرا رہا ہے، تو کیا وہ اس بات کا مستحق نہیں ہے؟ تو اس لیے اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لیں۔ کہیں یہی وجہ تو نہیں ہے ہماری پستی کی، ہمارے اوپر جو ہماری زندگیوں میں کہیے کہ ناکامیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، بیماریاں ہیں، ہو سکتا ہے کہ مظلوم کی آہ لگ رہی ہو۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں یہ صریح ظلم ہے، اور مظلوم کی آہ سیدھے عرش سے ٹکراتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا تھا کہ مظلوم کی اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی پکار سے بچنا۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اس لیے ذمہ داران حضرات بھی اس مسئلے کو فکر مندی کے ساتھ لیں، اور اگر ذمہ داران کی جانب سے ایسی کوئی پہل نہیں ہوتی ہے تو جہاں تک ہماری یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے اور جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، ہماری درخواست ہے اپنے علاقے کے ائمہ کا خیال کیجیے۔ سردی اگر آ رہی ہے تو کمبل آپ کمبل اور لحاف وغیرہ کا ان کے لیے انتظام کیجیے۔ اگر گرمی آ رہی ہے تو ان کے لیے ایسی کولر کا انتظام کیجیے۔ یہ آپ کی قوم کے رہبر ہیں، یہ آپ کے سر کے تاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق مرحمت